بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ لیکن 9 لوگ روزہ نہ بھی رکھیں تو انہیں کسی قسم کا بھی گناہ نہیں ہے۔ قیمتی معلومات سے آگاہ ہو کر آپ یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ نمبر 1، اور سب سے پہلے بیمار آدمی۔ بیمار آدمی روزہ نہ بھی رکھے تو اسے کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، لیکن کون سی بیماری میں روزہ نہ رکھے، جیسے کہ ہلکا پھلکا بخار ہے یا ہلکی پھلکی کھانسی ہے یا سر میں درد ہے تو روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہے، جان لیوا بیماری ہے، کچھ نہ کھایا تو جان جا سکتی ہے، اس صورت میں روزہ چھوڑ دیا جائے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا، لہٰذا جب وہ صحت یاب ہو جائے تو وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے رکھ لے۔ نمبر 2 پر حاملہ عورتیں۔ ایسی صورت میں وہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہیں جس سے اس کی جان کو خطرہ ہو یا اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہو، اسے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ یاد رہے، جب وہ صحت یاب ہو جائے تو وہ رمضان کے روزے رکھے۔ اگر رمضان گزر چکا ہے تو رمضان کے بعد بھی رکھ سکتی ہے، لیکن رکھنے فرض ہیں۔ اگر کوئی حاملہ عورت ہے، وہ صحت یاب ہے، اس کا بچہ بھی ٹھیک ہے اور اس کو ڈاکٹر بھی کہے کہ تم روزے رکھ سکتی ہو تو اس کو روزے رکھنے چاہیے۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا، یعنی کہ زیادہ بڑھاپا ہو جانا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، جس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، بیٹھا بھی نہیں جاتا، جو بڑھاپے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکا ہے اور کھایا پیا بھی ٹھیک سے نہیں جاتا، وہ بھی روزے چھوڑ سکتا ہے۔ اگر وہ روزے چھوڑے تو اسے کسی بھی قسم کا گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں صحت یاب ہو گیا ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے تو وہ چھوڑے ہوئے روزے رمضان کے رکھ سکتا ہے، نہ رکھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ چوتھے نمبر پر دودھ پلانے والی مائیں، یعنی کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ وہ اس لیے اگر اس کا ڈاکٹر کہے کہ تمہارے بچے کو خطرہ ہے، اگر تم روزہ رکھو گی تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن جب بچہ صحت یاب ہو جائے، ٹھیک ہو جائے تو اسے چھوڑا ہوا روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا۔ نمبر 5، پاگل شخص، یعنی کہ جو شخص پاگل ہے، جس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، جو بہکی باتیں کرتا ہو یا اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ معاف ہے۔ لیکن اس طرح کا شخص جب بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کر لے، یعنی کہ اپنے رمضان کے چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھ لے۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن جب ٹھیک ہو جائیں تو وہ روزہ رکھیں۔ نمبر 7، سفر پہ ہونا، یعنی کہ مسافر ہو۔ سفر والا شخص اگر روزہ نہ رکھے تو اسے کسی قسم کا بھی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ وہ سفر کیسا ہو جس پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ جو سفر 80 کلومیٹر سے زیادہ ہو، جو کم سے کم 15 دن سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو، وہ شخص بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا۔ آج کے زمانے میں بہت سہولتیں ہیں۔ ایسی بات پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ جو لوگ پیدل چل کر سفر طے کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں تو گاڑیاں، موٹر سائیکل، جہاز، ٹرینیں چلتی ہیں۔ لوگ سحری، افطاری بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ بہت سی سہولتیں آ چکی ہیں، تو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ لہٰذا کھانا نہیں ساتھ لے جا سکتے، سفر لمبا ہے تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے رمضان کے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے۔ نمبر 8، جس کو جان لیوا خطرہ ہو، یعنی کہ کوئی شخص اگر کوئی تلوار لے کر آ جائے اور اسے کہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، ایسا شخص بھی روزہ چھوڑ دے تو اسے کسی بھی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ لہٰذا جب وہ اپنے خطرے سے باہر آ جائے تو وہ رمضان کا چھوڑا ہوا روزہ رکھے۔ نمبر 9، چھوٹا بچہ۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کو کسی قسم کا بھی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھنا شروع کر دے۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی شخص رمضان کے روزے کسی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اس شخص کو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کھانا کھلانا پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک مہینے میں صحت یابی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔